الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس سالانہ انجمن میں مجھے جس موضوع پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مہمان نوازی کی اہمیت و فضیلت۔ حاضرین گرامی قدر، مہمان نوازی ایمان کی علامت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے، نیز اسلام میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اس آیت کے ذیل میں مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم کو جاری فرمایا۔ نیز علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ وہ کبھی بھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خاصیت مہمان نواز ہونے کی بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نزول وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا ڈر کم ہوا تو فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتما کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ نیز مہمان نواز ہونا ایک مومن شخص کی علامت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی ضیافت کرے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہوگا کہ اصحاب رسول ضیافت کے معاملے میں اتنے وسیع القلب تھے کہ خود کو تو بھوکا رہنا گوارا کر لیتے تھے، لیکن مہمان بغیر کھائے پیے چلا جائے یہ ہرگز قبول نہیں تھا۔ جیسا کہ سورہ حشر میں ایک انصاری صحابی کی ضیافت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کتنی ہی سخت تنگی میں ہو، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں امام بخاری نے نہایت ہی ایمان افروز واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں فاقے سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس صحابی کی دعوت کرے، لیکن ان کے پاس بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اس پر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آج میرے مہمان ہیں۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھنا۔ تو بیوی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابو طلحہ نے کہا اگر بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا اور چراغ کو بھی بجھا دینا، آج رات ہم بھوکے ہی رہ لیں گے۔ حاضرین گرامی ذرا غور فرمائیے کہ صحابہ کرام اپنے مہمانوں کی کس طرح ضیافت کرتے تھے، لیکن آج لوگ کھلاتے ہیں تو مالداروں کو کھلاتے ہیں، فقراء و مساکین اور حاجت مندوں کو کھلانے میں کوئی عار سمجھتے ہیں، جبکہ فرمان رسالت ہے بئس الطعام طعام الولیمۃ یدعیٰ الیہ الاغنیاء ویترک المساکین۔ برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں امیر بلائے جائے اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے۔
اور نیز ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی من لا وظیفہ، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو میزبانی نہ کرے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہمان نوازی کی اتنی فضیلت کا مقصد یہ ہے کہ فقراء و مساکین کہیں بھوکے نہ رہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں مہمان نوازی کرنے اور حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔